नाज़रीन, आलमी तिजारती जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है और वेस्ट तेजी के साथ अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी तेजी के साथ एक नई दुनिया वजूद पजीर इस वक्त हो रही है। यमन ने फिर हमले करते हुए अमेरिकी ड्रोन्स मार गिराए हैं, गजा से रॉकेट्स इसराइल के ऊपर फायर हुए हैं और शाम लेबनान के अंदर सूरत हाल तेजी के साथ खराब हो रही है। इसराइल की जानिब से शाम पर दमिश्क के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया गया है और 15 से ज्यादा शहादतें इस वक्त शाम से रिपोर्ट हो रही हैं, तो वहां पर मामलात बड़े खराब हुए हैं। और दूसरी तरफ जो ट्रंप इंतजामिया है उसका एक ऑफिशियल उसकी जो पॉलिसीज है वो बैकफायर हो रही हैं। ट्रंप की पॉलिसीज बैकफायर हो रही हैं। ट्रंप इंतजामिया के लोगों के ऊपर अमेरिका के अंदर लॉ सूट फाइल हो रहे हैं। तो जो उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें छेड़ी हैं और जो उनकी बाकी पॉलिसीज हैं वो उसके मुताबिक रिजल्ट्स हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मामलात किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इस जंग के अंदर जो मिडिल ईस्ट में वो फैसले कर रहे हैं, इसमें टोटल उनको शिकस्त होने वाली है। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आज का दिन दुनिया की तारीख का अहम तरीन दिन है, बड़ा फैसला कुन दिन है आज, और ये तारीख में याद रखा जाएगा आज का दिन, क्योंकि आज के बाद हम एक नया इरा के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल हो रहे हैं। आज आलमी तिजारती जंग का ऑफिशियल आगाज है वो अमेरिका की जानिब से कर दिया गया है और ये तिजारती जंग जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान लड़ी जा रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक ऑर्डर बना था जिसमें हुक्मरानी जो है वो, जिसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमी, सब कुछ जो है वो अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादी उनके हाथ में थी, फिर साथ ऑस्ट्रेलिया भी था, जनूबी कोरिया भी था और जो है वो जापान भी था। इन सब को मिलाकर ही आप वेस्ट कहते हैं। तो हुक्मरानी और दुनिया का कंट्रोल जो है वो इनके पास था, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो आज ज़मीं बोस हो चुका है ट्रंप के इकदाम के बाद, और ट्रंप ने इस इत्तेहाद के अंदर आखिरी कील ठोंक दिया है। जब से ट्रंप आया है तब से इकदाम तो हो रहे हैं, लेकिन आप समझ लें कि जो आज वाकया हुआ है, एक आखिरी कील जो है वो इस इत्तेहाद के अंदर ठोंक दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया एक नई वर्ल्ड के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है, और जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अलायंसेज, दोस्ती और इत्तेहादी ममालिक, ये सब इस वक्त खत्म हो चुका है। अब नए इकोनॉमिक, नए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनने हैं, नए अलायंसेस बनने हैं, नई दोस्तियां होनी हैं, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स होने हैं। आप देखिए कि यूरोप का जो रिएक्शन आया है, उन्होंने बस गालियां नहीं दी, उसके अलावा उन्होंने सब कुछ कह दिया। बस गालियों की कमी रह गई थी। जो यूरोप का रिएक्शन इस वक्त अमेरिका के खिलाफ इस वक्त आ रहा है, और वर्ल्ड मार्केट इस वक्त हिल चुकी है, ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त हिल चुकी है। इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो इससे जब मुतासर होने जा रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी इससे इंपैक्ट होने जा रही है। और कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि ये जो दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है, इसके पीछे फिर भी उन्हीं दो जंगों का हाथ है। इसमें यूक्रेन और गजा की जो जंग है, इन दोनों जंगों का हाथ है जो दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सारा स्ट्रक्चर ज़मींदोज़ कर दिया है। अब देखिए, ये जंगें ना अगर होती तो ना ही उनकी इकोनॉमी इस तरह से तबाह हाल होती और ना ही अमेरिकी सोसाइटी इस लेवल के ऊपर पहुंचती कि वो ट्रंप जैसे बंदे को लेकर आए। इन्हीं जंगों की वजह से इकोनॉमी हिट हुई, इन्हीं जंगों की वजह से इमिग्रेशन हुई और सोसाइटी में गुस्सा बढ़ा, और फिर एट द एंड वो ट्रंप जैसे बंदे को लेकर आ गए जो इस वक्त उसकी सारी पॉलिसीज हैं जो दुनिया को हिला रहा है। तो अल्टीमेटली जो पीछे असरात हैं, डेफिनेटली दहाइयों की तारीख भी साथ साथ चलती है। इस सदी के शुरू से जो अमेरिका ने जंगें छेड़ी उसके असरात हैं, लेकिन आप कह लें कि इंस्टेंट जो सबसे बड़ा एक कैटलिस्ट था। अब देखें, इस जो ट्रंप ने सारी कैंपेन की उसमें किस जंग का जिक्र करता रहा? यूक्रेन वॉर का, उसके बाद मिडिल ईस्ट का, कि इन जंगों में तो हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें जा रहे हैं। तो अमेरिकी सोसाइटी इस लेवल के पर आ गई कि वो ट्रंप जैसे बंदे को ले आई जिसके खिलाफ इतना कुछ था, जिसके खिलाफ अदालती मुकदमात थे, जिसके खिलाफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी कि ये बंदा लीडरशिप के जना सूटेबल नहीं है, उसके बावजूद उसको लेकर आए, गुस्से में जो है वो लेकर आए। तो आप देखिए वो दुनिया को हिला रहा है। तो असरात उसी जंगों के हैं और आगे भी ये जंगें आप देखिए मजीद दुनिया में क्या चीजें करती हैं। जैसे याहिया सिमर ने कहा था ना कि पूरे प्लेनेट को ये जंग जो है वो अपनी लिपेट में ले लेगी, तो उसके असरात वाकईतन पूरे प्लेनेट के ऊपर हो रहे हैं। स्टॉक्स इस वक्त तेजी के साथ गिर रहे हैं, यूरोपियन स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, अमेरिकन भी गिर रहे हैं। अमेरिकन डॉलर जो है वो यूरोपियन करेंसीज के मुकाबले में गिर रहा है, और स्टॉक्स इसलिए गिर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि इस अनसर्टेनिटी में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा कि पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है। तो सबको जो है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और पैसा जो है वो सेव करते चले जा रहे हैं। और जो यूरोपियन इकोनॉमीज है वो भी रिसेशन के अंदर और अमेरिकन इकोनॉमी भी रिसेशन के अंदर। रिसेशन उसको बोलते हैं जब लोग पैसा खर्च करना जो है वो बंद कर देते हैं, तो वो रिसेशन के अंदर इनकी इकोनॉमी सबकी जा चुकी हैं, मजीद तेजी के साथ अब जाएंगी। और पूरी दुनिया इस वक्त कंफ्यूज भी है और पूरी तरह से हिली भी हुई है
کیونکہ دنیا کو نہیں پتا کہ اب ایگزیکٹلی آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ دنیا کو خاص کر امریکی اتحادیوں کو نہ ہی کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، یورپ کو، ویسٹ کو کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ ان کے اوپر امریکہ نے ٹیرف ٹھوک دیوں، اور ایسی دیکھیں ان کی اکانومیز آلریڈی مندی کا شکار ہے، آلریڈی تباہی کا شکار ہے، تو اب یہ ٹیرف تو ان کو لے ڈوبیں گے، تو وہ کنفیوز بھی ہیں، غصے کے اندر بھی ہیں، ہلے ہوئے بھی ہیں کہ آگے کرنا کیا ہے۔ تو ان ممالک کو، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان ممالک کو بڑی تیزی کے ساتھ اب فیصلے کرنے ہیں۔ دیکھیں اب ان کے سروائیول کی جنگ ہے، اب ان کے اپنے لوگوں کی پراسپیرٹی کی جنگ ہے، انہوں نے نئے الائنسز بنانے ہیں، نئی دنیا کے ساتھ رابطے کرنے ہیں، مڈل ایسٹ کے ساتھ انگیج کرنا ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت مہیا کی ہے اور وہ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنی ہے، چین کے ساتھ بات کرنی ہے، اسلامی دنیا ان کے لیے ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر موجود ہے، ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو کیسے بات کریں گے؟ غزہ میں اسلحہ دے کر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں آلریڈی تو بہت بڑی بائیکاٹس موومنٹ جب وہ دنیا کے اندر چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی دنیا کے اندر کتنی چل رہی ہیں، تو اگر ان کو یہ نئی مارکیٹس چاہیے، اور خاص کر اب اسلامی دنیا کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی، تو ان سے بات ایسے تو نہیں ہوگی کہ وہ غزہ میں اسرائیل کو جو وہ اسلحہ بھی دیتے رہیں اور ڈپلومیٹک سپورٹ بھی دیتے رہیں، ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں چلنے والا۔ پھر آپ دیکھیے چین، جنوبی کوریا اور جاپان نے کیسے اپنا الائنس بنا لیا، مطلب وہاں پر تو ان کا پھڈا ہے، براہ راست دشمنی ہے اور تاریخی دشمنی ہے، جاپان نے کالونی چائنا کو بنایا اور سارے معاملات ہیں، لیکن جب امریکہ لحاظ نہیں رکھ رہا تو پھر باقی اتحادی بھی لحاظ نہیں رکھ رہے کہ بھائی ہم بھی پھر دوستیاں بنائیں گے جس سے ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو بنیادی بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ اس بڑے واقعے سے، اکنامک اور سیکیورٹی سٹرکچر کے ہل جانے سے، جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ہر ملک کے وہ ری ڈیزائن ہو گئے، وہ ری شیپ ہوں گے، کیونکہ دونوں چیزیں بدل گئی ہیں، اکنامک سٹرکچر بھی بدل گیا ہے، سیکیورٹی سٹرکچر بھی بدل گیا، تو اب سروائیول کے لیے نئی چیزیں کرنی ہے نا، نئی پالیسیز بنانی ہے، ان ممالک سے بھی دوستی کرنی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے جاپان کے لیے ایک وقت میں چین کو کنٹین کرنا نیشنل پالیسی ہے، سب سے ٹاپ پریورٹی ہے، آج وہ چین کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، تو نیشنل انٹرسٹ جب وہ ری ڈیزائن ہو گیا نا، پریورٹیز تبدیل ہو گئی۔ اچھا اب ٹرمپ کی یہ جو پالیسی ہے، یہ اس کی جانب سے میک امریکہ گریٹ اگین کا باقاعدہ امپلیمنٹیشن ہے، یعنی جو وہ نعرہ لگا کر آیا تھا کہ میک امریکہ گریٹ اگین کریں گے، اس کا باضابطہ اس نے امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے۔ اچھا اب اس کی جانب سے تو جو ہونا تھا، جو اس نے راکٹ چلانا تھا، وہ راکٹ چلا دیا۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا جو نتیجہ آئے گا، یعنی اب دیکھیں نا کہ اس نے اپنے ہی اتحادیوں کو سب سے پہلے نشانے کے پر لیا ہے، اس کا جو ریئیکشن آئے گا، اس کا جو ریزلٹس آئیں گے، کیا وہ ٹرمپ کی جو کیلکولیشنز ہیں کیا اس کے مطابق ہی آئیں گے، یعنی میک امریکہ گریٹ اگین ہی ہوگا؟ اس کے اوپر امریکہ میں بھی بحث جاری ہے، پوری دنیا کے اندر بحث جاری ہے، اور اس کے اندر سب کا یہ کنسنسس ہے کہ ریزلٹس بہت زیادہ الٹ آنے والے ہیں، اس کے بہت الٹ ریزلٹ جو ہے وہ آنے والے ہیں، اور جو کیلکولیشنز ٹرمپ کی ہیں اس کے مطابق ریزلٹس نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ٹرمپ نے بہت بڑا گیمبل کھیلا ہے، اور ایک طرح سے دیکھیں تو اس نے پورے امریکی امپائر کو رسک کے اندر ڈال دیا، داؤ کے اوپر لگا دیا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے امریکی امپائر کا ایک بھرم ہے، یعنی رپورٹ چھپتی رہتی ہیں کہ امریکی امپائر کمزور ہو رہا ہے، ڈکلائن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ رپورٹس دنیا بھر میں چھپتی ہیں، کچھ واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی امریکی امپائر اپنی جگہ پر موجود تو ہے، ان کی کرنسیز تو ہے، ان کی اکانومیز تو ہیں، تو وہ ایک بھرم موجود ہے۔ اب یہ جو ٹرمپ نے طبل جنگ بجایا ہے، اگر اس کے بعد دنیا سروائیو کر گئی، یعنی امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اس کے مطابق چلتی ہے، اگر دنیا سروائیو کر گئی اور دنیا نے نئے الائنسز بنا لیے تو اس سے وہ آگے بڑھ گئی، تو پھر جو امریکی امپائر کا خاتمہ ہے وہ تو باقاعدہ وقوع پذیر ہو جائے گا، یعنی آج وہ رپورٹس کی حد تک ہے، آج وہ کسی ایک ملک کی حد تک ہے، آج وہ کسی ایک آدھ ریجن کی حد تک ہے، لیکن اوورال پلانٹ کے اوپر امریکی امپائر موجود ہے۔ تو دیکھیے اگر دنیا اس سے آگے موو کر گئی، یعنی دنیا نے آپس میں اتحاد بنا لیا، یعنی امریکہ سے وہ دور جائے گی نا، امریکہ کی طرف تو رجوع کرنے والی نہیں ہے، تو ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں اس امپائر کا باقاعدہ اختتام ہوتا ہے، تو یہ وہ واقعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے برٹش امپائر کب ختم ہوا؟ کیا برٹش امپائر ورلڈ وار 2 کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ برٹش امپائر باضابطہ طور پر اس وقت ختم ہوا جب برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر کے پر حملہ کر دیا تھا سوئز کنال والے معاملے میں، اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت شدید غصے کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بغیر جو وہ حملہ کیا گیا ہے، اور پھر مصر نے بھی رابطہ بہت ساری طرح، تو امریکہ نے پریشر ڈالا کہ وہاں سے وڈرا کرو، حالانکہ یہ کافی آگے بڑھ رہے تھے، بھائی اتنی بڑی پارس، فرانس، برطانیہ، اسرائیل، مصر کے پر حملہ ور، اکیلا مصر، تو امریکہ نے پریشر ڈالا کہ برطانیہ کو کہ وہاں سے نکلو، اگر نہ تمہاری اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر دیں گے ہم۔ برطانیہ کو جو کہ
वहां पर कामयाब हो रहा था, कंट्रोल कर रहा था, उसको निकलना पड़ा। ये वो वाकया है जिसने दुनिया में बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर ये एस्टेब्लिश किया कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो खत्म हो चुका है और अब नया एम्पायर जो है वो अमेरिका है, कि इकोनॉमी उसके कंट्रोल के अंदर है और वो एम्पायर को मजबूर कर सकता है। यानी ब्रिटिश एम्पायर अमेरिका के कहने पर निकला, हालांकि उसकी विक्ट्री हो रही थी। तो वो बाज़ाब्ता एक वाकया था जो वकूफ पजीर हुआ। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखिए ना, उसकी कॉलोनीज टूट गई, वो सिमट गया, ये तो सारा वाकया हुआ। लेकिन जो बाज़ाब्ता तौर पर जहां पर वो वकूफ पजीर हुआ वो मामला कि ब्रिटिश एम्पायर अब खत्म हो गया है, वो ये वाला वाकया था, जिसके बाद दुनिया ने माना कि अच्छा अब अमेरिका के मामलात होंगे, अमेरिका जो कहेगा वो बात मानी जाएगी। तो ये बाज़ाब्ता यहां से आगाज होता है। तो ये भी एक ऐसा वाकया होगा। मैंने सिर्फ मिसाल देने के लिए, हालांकि मामलात तो दोनों मुख्तलिफ है, लेकिन मैंने मिसाल देने के लिए, यहां से अगर दुनिया आगे बढ़ जाती है तो फिर अमेरिकी एम्पायर तो गया। तो ये ट्रंप ने अपने एम्पायर को सबसे ज्यादा जब इसके अंदर डाल दिया है। और फिर खुद जो ट्रंप इंतजामिया है, जो ये फैसले कर रही है, जो ये कैलकुलेशन प्रेजेंट कर रही है कि भाई ऐसे हम करेंगे तो ऐसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा, उसकी अपनी, आप देखिए उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटीज है, उनकी अपनी जो विजडम है, वो तो एक्सपोज हो रही है। और अभी कुछ नए स्कैंडल्स भी आ गए हैं, उनके ऊपर अमेरिका के अंदर लॉ सूट फाइल हो रहे हैं। और खुद ट्रंप की जो स्पीड है वो कितनी देर सर्वाइव करता है। वहां पर अब सीरियस क्वेश्चंस हैं कि क्या ट्रंप अपनी जो टर्म है वो पूरी कर सकेगा, क्योंकि जो स्पीड उसकी है ऐसे लगता तो नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो उसमें आप देखिए कि जब वेस्ट आपस में गुत्थम गुत्था है, जब उनके चैलेंजेस इस लेवल के ऊपर बढ़ गए हैं, जब उनको नए इत्तेहादियों की जरूरत है, जब उनके नेशनल इंटरेस्ट रीडिजाइन हो रहे हैं, तो वो इजराइल की इस जेनोसाइड को, इजराइल की इस जारियत को, इजराइल की इस एक्सपेंशन को कितनी देर तक सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये मंजरनामा मैंने आपके सामने रख दिया, इससे आप बखूबी समझ सकते हैं। तो इजराइल को क्या करना था कि इजराइल को मिडिल ईस्ट में ताउन बढ़ाना था, मिडिल ईस्ट के लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ाना था, को एग्जिस्टेंस की जो फिजा है उसको आगे बढ़ाना था। मिडिल ईस्ट के लोगों को मार कर वो मिडिल ईस्ट में नहीं रह सकता। जो मैंने आपको कहा ना कि ये कुदरत का एक उसूल है जिससे कोई नहीं लड़ सका है, जिससे कोई नहीं जीत सका है, वो ये है कि माइनॉरिटी कैन नॉट रूल द मेजॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये होना ही होना है, 100 साल इसको हो चुके हैं। और जो वहां से सुनामी हिट कर रहा है दुनिया को, और दुनिया ने अपने आप को संभालना है। देखिए, जब इजराइल को उन्होंने कायम किया था उस वक्त उनके इंटरेस्ट कुछ और थे, फिर जंगें छेड़ते थे, जंगों से मुनाफा कमाते थे, इकोनॉमीज उनकी ताकतवर थी और पूरी दुनिया के ऊपर उनका गलबा था। अब तो वो आपस में गुत्थम गुत्था है। भाई जापान जो है चीन के साथ जाकर बैठ गया है, यूरोप अब चीन की तरफ देखेगा, यूरोप अब इस्लामी दुनिया की तरफ, मिडिल ईस्ट के ममालिक की तरफ देखेगा। ये कैसे काम रह सकता है, मुझे बताइए। तो जो रास्ता था वो इजराइल ने इख्तियार नहीं किया, और ये इनकी तारीख भरी पड़ी है, एरोगेंस की बुनियाद के ऊपर इनके साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, तो ये इनकी तारीख है। तो इसलिए ये जो इजराइल है ना, ये जो उसका सारा अग्रेशन जारी है और पता नहीं कितने दिन जारी रहता है, ये असल में वो अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, कोई फतह की तरफ नहीं बढ़ रहा है। मैं फ्रांस की जो एक स्टेटमेंट आई है ट्रंप के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आखिर में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, इस सारे जो टैरिफ लगे हैं और उसका रिएक्शन। फ्रांस की स्टेटमेंट है ट्रंप के हवाले से, ईरान की स्टेटमेंट नहीं है। ट्रंप बिहेविंग लाइक ही इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड विद एन इंपीरियलिस्ट पोस्चर। ईरान की स्टेटमेंट नहीं है, फ्रांस की स्टेटमेंट है ट्रंप के हवाले से, कि ट्रंप ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे वो दुनिया का मास्टर है, जैसे वो दुनिया का आका है, और उसका जो तरीकाकार है वो इंपीरियलिस्ट है। ये भी दुनिया ने बहरहाल देखना था कि फ्रांस आज अमेरिका को इंपीरियलिस्ट कह रहा है, जिन्होंने दुनिया भर में फ्रांस की कितनी कॉलोनीज अफ्रीका में और कहां नहीं रही है। खुद एक वक्त में अमेरिका फ्रांस ही की तो कॉलोनी था, आधा फ्रांस के पास था और आधा बरतानिया के पास। तो वो कह रहे हैं कि ट्रंप आका बनना दुनिया का बंद करे, और ये जो इसका इंपीरियलिस्ट तरीकाकार है ना, ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इस बात का सबूत है कि अमेरिकी एम्पायर जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और इजराइल भी उसके साथ अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा। अच्छा, आखिर में इसको मजीद डिस्कस करेंगे। फिलहाल जरा गजा की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। गजा के अंदर जो ब्रुटैलिटी है वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, और इजराइल जो है वो बम गिरा रहा है, बहुत ज्यादा शहादतें हो रही हैं, और जिस तरह से शहादतें हो रही हैं उस तरह से कवरेज नहीं हो रही। यानी ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कोई लो इंटेंसिटी वाला अग्रेशन हो रहा है और अभी कोई बड़ा हमला तो होना है। ठीक है ना, बड़ा हमला पिछले 48 घंटों से हो चुका है। ठीक है, जो हमने कल आपके सामने सूरत हाल रखी वो बड़ा हमला हो चुका है। तो पिछले 24 घंटों से 48 घंटों से वो हाई लेवल जो ऑपरेशन है, हाई इंटेंसिटी वाला अग्रेशन है, वो शुरू हो चुका है। लेकिन सिर्फ पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो बस लो इंटेंसिटी वाला है। आप देखिए, जहां पर रोजाना सैकड़ों के हिसाब से लोग शहीद और जख्मी हो रहे हैं,
تو وہ لو انٹینسٹی ہے یا ہائی انٹینسٹی ہے؟ اور اس کو فی الحال سائڈ کے اوپر رکھیں گے یہ لو ہے یا ہائی انٹینسٹی ہے، سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اسرائیل اپنا پورا زور لگا رہا ہے، بروٹیلٹی، اس کے ظلم کی جو حدیں ہیں وہ آسمان سے جا کر ٹکرا رہی ہیں، اور اوپر سے ہی اب کوئی فیصلہ آنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جو ظلم ہے وہ دنیا کے تمام کنارے، دنیا کی تمام حدیں جو ہے وہ پار کر چکا ہے۔ تو اب اوپر سے ہی کوئی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا اور ان کو جو ہے وہ روکے گا۔ اسرائیل نے میس ایویکویشن آرڈرز بھی دے دیے ہیں۔ اسرائیلی آکوپیشن فورسز آر فورسنگ آل ریزیڈنٹس ان مینی ایریاز آف دا غازہ اسٹرپ ٹو ایویکویٹ۔ بہت سارے ایریاز میں ان کی فوج داخل ہے۔ دیکھیں وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے فلسطینی جرنلسٹ اور باقی انٹرنیشنل جرنلسٹ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، تو وہاں سے جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ رک گیا ہے، وہاں سے اس طرح ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں۔ اصل حقیقت کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ اس طرح دنیا تک معاملہ نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اسرائیل اپنا الٹیمیٹ زور جو ہے وہ وہاں پر لگا رہا ہے، اور ریزسٹنس نے ابھی ایک بار پھر اسرائیل کے اوپر راکٹس فائر کر دیے۔ القدس بریگیڈ فائرز راکٹس ایٹ اسرائیل سیٹلمنٹس نیئر غازہ اسٹرپ۔ ریزسٹنس جو ہے وہ اس وقت امبیرس کر رہی ہے اسلامی دنیا کو بھی اور ہول ورلڈ کو، کہ وہ آج بھی اتنے مہینوں کے بعد بھی اسرائیل پر راکٹس کرنے کے قابل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک بھیڑیا اگر بکریوں کے ریوڑ کے اوپر حملہ ور ہو جاتا ہے اور وہ بکریوں کو ختم کر دیتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، تو آخر میں آپ کیا کہیں گے کہ بھیڑیا جیت گیا، ٹھیک ہے۔ اگر چرواہا جو ہے وہ اس میں انٹرونشن نہیں کرتا، اگر باقی لوگ جو ہے وہ بچانے کے لیے نہیں آتے، تو آپ کیا اس بات پر کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں گے کہ بھیڑیا جو ہے وہ یہاں پر جیت گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمزور لوگ مجھے بتائیے کتنی دیر تک لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو پچھلے مہینوں میں 1.5 سال سے جو جنگ ریزسٹنس نے لڑی ہے، یہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی، دنیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ اتنا بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے مطلب پتہ نہیں یہ کیسے لڑ لیا ہے، یہ ملٹری کا ایک معجزہ ہے جو اس وقت دنیا کے سامنے ہوا ہے، دنیا سرپرائز ہے، اس لیے تو اتنا کچھ بدل رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کو یہاں پر شکست ہوئی ہے۔ تو دنیا میں کسی ملک کو، کسی طاقت کو یہ اجازت نہیں دیتی دنیا کہ وہ جینوسائیڈ کرے اس طرح سے اور فیزز کے اندر جا کر کرے۔ اگر بھیڑیا حملہ ور ہوتا ہے تو اس میں بکریوں کا قصور نہیں ہے، اس میں باقیوں کو انٹرونشن کرنا ہوتی ہے، جو کہ یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ وہ تو کمزور لوگ ہیں، وہ تو محکوم لوگ ہیں۔ مجھے بتائیے F-35 طیارے جا کر غزہ میں بمباری کر رہے ہیں، یہ فلسطینیوں کا قصور ہے؟ فلسطینی آپ کہیں کہ وہ ہار رہے ہیں یا وہ کمزور پڑ رہے ہیں اسرائیل کے سامنے؟ اوہ بھائی چھوڑ دے اس بات کو، وہ 100 سال سے اس بروٹیلٹی کو برداشت کر رہے ہیں اور انہوں نے جینوسائیڈ بھگتی ہے ان تمام مہینوں کے اندر۔ دنیا کی کون سی قوم مجھے بتائیے کہ اس طرح سے لڑ سکتی ہے؟ یہ باقی اسلامی دنیا کے لیے افسوس اور ایک المیہ کا مقام ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اور اتنی بڑی قربانیوں اور اتنی بڑی بہادری کے بعد دنیا کا ضمیر جاگ جانا چاہیے تھا اور اسلامی دنیا کو ہوش لینے چاہیے تھے، لیکن ایسا ابھی ہوا نہیں ہے۔ شاید ان کو ابھی فلسطینیوں کے اور قربانیوں کی ضرورت ہے دنیا کو جاگنے کے لیے۔ اچھا، جو امریکی اگریشن ہے وہ یمن کے اوپر ہو رہا ہے، اور ایک غصے سے پاگل سپر پاور جو ہے وہ اس وقت یمن کے اوپر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ ور ہے، اور ہر ناکامی کے بعد اس کا غصہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی انا کو جو ٹھیس پہنچتی ہے، آگے سے یمن راکٹ فائر کرتا ہے، تو غصے سے پاگل یہ سپر پاور جو ہے وہ اور زیادہ پاگل ہو رہی ہے غصے سے۔ 15 ریڈز اس وقت ہوئی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر، اور بڑی تعداد کے اندر وہاں پر شہادتیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ یو ایس اگریشن ہٹس یمنی سادہ حدیدہ مرٹائرز اینڈ انجرڈ رپورٹڈ، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اور یمن نے آگے سے جواب دیا ہے، اور یمن نے ایک اور MQ-9 ڈرون جو وہ امریکی مار گرایا ہے۔ یہ پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر دوسرا امریکی ڈرون ہے، تو یمن بھی یہاں پر تاریخ رقم کر رہا ہے۔ سیریا کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں سیریا کا فرنٹ وہیں پر موجود ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل مکمل وہاں پر تیاری کر رہا ہے، مشقیں کر رہا ہے، اس کی نظر ہے سیریا کے اوپر، بڑی آپ کہہ لیں کہ خراب اس کی نظر ہے، سیریا کو وہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ دمشق کے اوپر ابھی حملہ ہوا ہے، اور ذرا دیکھیے اسرائیلی لانچ اگریشن آن سیریا ریویج ہما ایئر بیس ود 15+ ایئر سٹرائکس۔ دمشق کے اندر اس ایئرپورٹ کے اوپر، جو کہ کیا ہے، یہ ایک ریسرچ سینٹر ہے، یہ ہے جناب سائنٹیفک ریسرچ سینٹر ان دماسکس، اس کے اوپر 15+ ایئر سٹرائک جب وہ ان کی جانب سے کی گئی ہیں، اور بڑے دھماکے 15+ ایئر سٹرائک، اور بڑی تعداد کے اندر وہاں پر جب وہ شہادتیں ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شام کا فرنٹ ہے وہ ویسے ہی موجود ہے، اور اس میں تیزی کہیں نہ کہیں آ رہی ہے۔ پھر ایک نئی رپورٹ آئی ہے کہ کیسے جو شام کی گورنمنٹ کے گروپس ہیں انہوں نے وار کرائمز کمٹ کی ہیں سیرین کوسٹ لائن کے اوپر جو واقعات ہوئے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے کہ یہ جو دماسکس اتھارٹیز کی فورسز ہیں انہوں نے جا کر وہاں پر اپنے ہی لوگوں کو مارا ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک طرف اسرائیل یہ کر رہا ہے اور ایک طرف یہ دماسکس اتھارٹیز ادھر اسرائیل کی طرف نہیں جا رہی، وہاں پر جا کر جو بھی کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ الشرا کے اوپر بہت مزید پریشر بڑھتا چلا جائے گا، اور فائنینشیل ٹائم نے آج سے 15 دن پہلے رپورٹ دی تھی کہ الشرا کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ
اگر اس نے سنبھال لیا تو بہت جلد سنبھال لیا، وگرنہ معاملات خراب ہوں گے مزید۔ لیبنان کے پرائم منسٹر کی ہنگامی کال جو ہے وہ شام کے صدر الشرا کے ساتھ ہوئی ہے، اور چونکہ دونوں اس وقت یہ دونوں جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لیبنان اور شام، ٹھیک ہے، تو ان کا ہنگامی اس وقت رابطہ ہوا ہے۔ اب آخر میں ٹیرف آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کس کے اوپر کیا لگے ہیں، کتنے ٹیرف لگے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور سارے کے سارے اتحادی ماسوائے چین کے وہ جناب رگڑے گئے۔ ایک تو اوورال 25% آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر ٹیرف لگے ہیں، یعنی دنیا سے جس ملک سے بھی کاریں جو ہے وہ یا ان کے پارٹس امریکہ میں جائیں گے وہ 25% جو ٹیرف لگیں گے۔ اور برطانیہ کے اوپر 10% ٹیرف، تائیوان کے اوپر 32% ٹیرف لگا دیے۔ آپ اندازہ کر لیں یہ تائیوان کو آ کر بچائے گا امریکہ۔ سب بدل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو تائیوان حشر دیکھ چکا ہے یوکرین کا، اور یہ جناب ان کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ 32% ٹیرف جو تائیوان کے اوپر لگ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی کسی کا بھی اتحادی نہیں ہے، دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ اور یہاں اسرائیل نے چالاکی یہ کی کہ اس نے، کل ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی کہ اس نے کسٹم ڈیوٹیز جو ہے وہ پہلے ہی ختم کر دی۔ ڈیفینیٹلی یہ امریکہ سے آیا ہوگا کہ ہمیں ایک جواز چاہیے آپ پر ٹیرف نہ لگانے کا، تو انہوں نے کسٹم ڈیوٹیز ختم کر دی۔ لیکن امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر ٹیرف لگتے تو وہ جو دراڑ ہے وہ اور زیادہ نظر آتی، تو وہ اسرائیل کا بھی انہوں نے اسپیشل سٹیٹس برقرار رکھا ہے، لیکن کتنی دیر تک، ٹھیک ہے نا۔ تو سب بدل رہا ہے، یہاں پر کوئی کسی کا اتحادی نہیں ہے۔ 32% ٹیرف آن تائیوان، یہ سب سے زیادہ اپنے اتحادیوں میں جو ٹیرف ہے انہوں نے تائیوان کے اوپر لگائے ہیں۔ اور 24% ٹیرف جو ہے وہ جاپان کے اوپر۔ جاپان نے بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہر ملک کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے چلے جائیے، جاپان کے اوپر 24% ٹیرف، اور بہت بڑی مطلب ایکسپورٹ ہے جاپان کی ٹورڈز امریکہ، انویسٹمنٹس بھی بہت بڑی ہیں، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو اب یہ ممالک جو ہے وہ اپنی اکانومیز کو بچائیں گے یا غزہ میں اسرائیل کو اسلحہ دیں گے، ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے؟ اب ان کو ضرورت پڑے گی اسلامی دنیا کی، ان کی مارکیٹ سے ان کو چاہیے۔ 57 اسلامک کنٹریز ہیں۔ 25% ساؤتھ کوریا، ابھی ساؤتھ کوریا نے $20 بلین کی وہاں پر انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، ان کے اوپر 25% ٹیرف ٹھوک دیے۔ 26% ٹیرف جو ہے انڈیا کے اوپر لگا دیے، بہت بڑا اتحادی امریکہ کا، 26% ٹیرف انڈیا کے اوپر۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو کروڈ آئل ہے وہ 1% فوری بڑھ گیا ہے۔ 34% ٹیرف جو ہیں چائنا کے اوپر، اور 20% اوورال EU امپورٹس کے اوپر لگا دیے۔ اور گولڈ بھی بڑھ گیا ہے، آئل کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں۔ اور پھر ریئیکشن اس کا فوری دیکھیے، US ڈالر فالز 1% ورسز یورو، US سٹاکس ڈراپ اینڈ ٹرمپ انویلز ٹیرف، وہ سٹاکس گر رہے ہیں۔ یورپین سٹاک سنک ایز ٹیرف فیئر سپارک گلوبل سلو ڈاؤن وریز، سٹاک سنک، ڈوب رہے ہیں، مطلب وہ لوگ تیزی کے ساتھ پیسہ نکال رہے ہیں۔ جاپان سیز US ٹیرفز ایکسٹریملی ریگریٹیبل میں بریک WTO رولز۔ یہ جو WTO ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اسلامی دنیا کی خاموشی کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگلی ویڈیو میں ضرور اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے۔ تو یہ WTO سمجھ لیں کہ ایک اکنامک ایک سٹرکچر ہے جو ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جاپان کہہ رہا ہے بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اوپر ٹیرف لگ گئے ہیں۔ اور جو امریکن بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ کیسے ان کے سٹاکس گر رہے ہیں، نائکی کے 6% گر گئے ہیں، GM موٹرز کے 3% گر گئے ہیں، ٹیسلا کے 3% جب وہ گر گئے ہیں، مطلب یہ انویڈیا کے بھی 3% گر گئے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ اربوں ڈالر، یہ 1% جو ہے وہ بہت۔ اور فرانس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، وی آر ریڈی ان دس ٹریڈ وار۔ پہلی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور دوسری سٹیٹمنٹ کے ہم تجارتی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور فیئرز آف گلوبل اکنامک سلو ڈاؤن، یہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ اس سے متاثر ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں ایلون مسک جا رہا ہے، ایلون مسک کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ان کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا فیصلہ ہے، وہ تجارتی جنگ بھی چھیڑ رہے ہیں، وہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگ بھی چھیڑ رہے ہیں، وہ اتحادیوں کو ورنن بھی کر رہے ہیں۔ ان کے جو فیصلے ہیں اس کا جو سب سے بڑا بندہ ہے ایلون مسک، وہ جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں وہاں پر انقلاب آیا ہے، انہوں نے پورٹرے ایسا کیا ہے جیسے امریکہ کو انہوں نے آزاد کروا لیا، امریکہ کے اندر انقلاب یہ لے آئے ہیں، 2 مہینوں کے بعد وہ فارغ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب چیزیں ان کے مطابق نہیں چل پا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ جہاں چاہے اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہے۔ جن کے پاس نیوکلیر طاقت ہوتی ہے وہ کسی پر چاہیں تو نیوکلیر بم گرا دیں، لیکن نیوکلیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ گرا دیں گے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو طاقت کی سب سے ایک بری بات یہ ہے کہ جتنی طاقت استعمال کی جاتی ہے اتنی گھٹتی ہے۔ تو امریکن امپائر کی جانب سے جنگ پوری دنیا کے اوپر لانچ کر دی گئی ہے۔ اب ورلڈ ورسز امریکن امپائر ہے، دیکھنا ہے کہ امریکہ میک امریکہ گریٹ اگین کی طرح نکل کر سامنے آئے گا، جیسے امریکہ یا ٹرمپ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی کیلکولیشنز ہیں، یا پھر دنیا اب نئے آرڈر کی طرف بڑھ جائے گی باضابطہ طور پر اور باقاعدہ ایک پریکٹیکلی۔ تو یہ بڑا کروشل ٹائم ہے، اور اس کے اثرات مڈل ایسٹ کے اوپر ہوں گے، اسرائیل کے اوپر ہوں گے۔ مائنورٹی کین ناٹ رول میجورٹی فار اے لانگ ٹائم۔
آپ نے ڈر روگا کریں، فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔